بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک جو انتہائی محبت کی علامت ہے، معمولی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک 40 روز پہلے انتقال کر گئے، دوسرے بھائی کا 40 روز بعد انتقال ہوا۔ پہلے بھائی زیادہ بزرگ تھے، لوگوں نے ان کو بہت بڑھانا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا دوسرے بھائی مسلمان نہ تھے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بے شک مسلمان تھے، مگر معمولی درجے میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کیا معلوم ان 40 دن کی نمازوں نے ان کو کس درجے تک پہنچا دیا ہے۔ نماز کی مثال ایک میٹھی اور گہری نہر کی سی ہے، جو دروازے پر جاری ہو اور آدمی 5 دفعہ اس میں نہاتا ہو تو اس کے بدن پر کیا میل رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ اس کی نمازوں نے جو بعد میں پڑھی گئیں اس کو کس درجے تک پہنچا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے، بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں، زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں، اور بعض لوگ بھلائیوں، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ فائدہ: حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے جیسا کہ اوپر گزرا، اس لیے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ دل سے گناہوں پر ندامت ہو۔ خود حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، جیسا کہ حدیث نمبر 3 میں بھی گزرا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی ہے تو تمام آدمی 3 جماعتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جس کے لیے یہ رات نعمت ہے اور کمائی ہے اور بھلائی ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور جب لوگ اپنے اپنے راحت و آرام اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کی رات ان کے لیے اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ دوسری وہ جماعت ہے جس کے لیے رات وبال ہے، عذاب ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو رات کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے، ان کی رات ان پر وبال بن جاتی ہے۔ تیسری وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے، اس کے لیے نہ وبال ہے، نہ کمائی، نہ کچھ گیا نہ آیا۔ مسئلہ: ایک مہینے کے وعدے پر کوئی چیز خریدی، پھر 1 مہینہ ہو چکا، تب کہہ سن کر کچھ اور مدت بڑھوا لی کہ 15 دن کی مہلت اور دے دو تو تمہارے دام ادا کر دوں گا، اور وہ بیچنے والا بھی اس پر رضامند ہو گیا، تو 15 دن کی مہلت اور مل گئی، اور اگر وہ راضی نہ ہو تو ابھی مانگ سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔